کافر تو باہر تھے مکہ میں، تو وہ تو پتہ ہے کھلے دشمن تھے، یہ چھپ کے دشمنی کر رہے تھے، ظاہراً کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، صحابہ کے سامنے کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور ان کے ساتھ رہنا، ان نماز پڑھنی، حضور کے پیچھے چلنا، اور ظاہر اسلام ہی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، تو اتنے خطرناک تھے۔ انہوں نے مسجد بنا لی، مسجد بنا کے حضور کے پاس گئے، مسجد بنا کے آپ کے پاس گئے کہ آپ قدم رنجا فرما دیں، برکت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ منافقین کا بھی یہ ان کی سوچ ہے کہ نیک بندے آئیں تو برکت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے منافق ہیں، یہ کس قسم کے خارجی ہیں۔ ان کے ابے تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور آ جائیں تو برکت ہو جاتی ہے، نیک بندے آ جائیں تو برکت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دل میں کوڑ تھا، لیکن کہا تو انہوں نے تھا کہ آپ آئیں تو آپ کے آنے سے برکت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ابو جہل کی پتہ نہیں کون سی اولاد ہے، یہ کہتے ہیں ولی آ جائے، نبی آ جائے، ان کے قدم لگنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، کوئی برکت ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں شرم کرو، جو بڑا تھا وہ تو یہ بھی مان گیا کہ حضور کے آنے سے برکت ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محبوب نہیں جانا، محبوب انہوں نے بلایا، کس میں بلایا؟ والذین اتخذوا مسجدا، مسجد میں بلایا کہ مسجد میں آئیں، تو اللہ نے کہا محبوب نہیں جانا۔ کیوں؟ پھر مالک نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، محبوب انہوں نے نقصان دینے کو مسجد بنائی ہے، مسجد تو بنائی ہے لیکن وہ ضرار ہے، نقصان دینے کو بنائی ہے۔ اور وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں نا، جو آپ کے پیارے ہیں نا صحابہ، ان کو توڑا جائے، ان کو، یہ شروع سے منافقین کی روش ہے کہ یہ ایک سنیوں کی مسجد کے ساتھ ایک بنا کے سنیوں کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو توڑ کر ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تفریق ڈالنا منافقین کا کام ہے اور ملانا سنیوں کا کام ہے۔ اب انہوں نے مسجد قباء سے حضور کے غلاموں کو توڑنے کے لیے کہ ادھر سے کم کی جائیں، ادھر سے بندے، اور ان کو خراب کیا جائے، رب نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا۔ فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ مسجد قباء میں آپ کے یاروں کو توڑا جائے اور ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور مسجد کی رونق کو کم کیا جائے اور کچھ نوازی ادھر لے لیے جائیں اپنی طرف پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے مورچہ بنانے کے لیے۔ وہ کون تھا؟ وہ ابو عامر راہب، جو حضور فاسق، حضور کا دشمن تھا، اس سے انہوں نے بات کی کہ ہم یہ بنائیں گے اور تم یہاں آ کے ٹھہرو گے اور یہاں ٹھہر کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہم یہاں سازشیں کریں گے۔ اللہ پاک نے اسے مورچہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ مسجد ہی ہے نا، ہم نے کہا وہ بھی مسجد تھی، لیکن اس مسجد کو اللہ نے سازشوں کا اڈا بھی کہا، اللہ نے کہا یہ تفریق کے لیے بنائی، اور اللہ نے اسے مورچہ بھی کہا۔ کیا کہا؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور محبوب قسمیں کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا بے ایمان، بات پہ قسم کھائیں گے۔ ہم تو صرف نیکی کے لیے آئے ہیں، ہم تو نیکی کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو بھلائی کی بات کرنی ہے نا، ہم نے تو یوں کرنا ہے، یہ ان کے شروع کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پتہ ہے کیا کہیں گے؟ قسمیں اٹھائیں گے، دو تقیدیں لگائیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ ضرور بالضرور، قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسمیں اٹھائیں گے، کیا کہیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ مسجد تو ہم نے بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ دیکھیں منافق، زبان پہ بلائی، اندر شیطان، اندر بغض مصطفیٰ، اندر بغض خدا، اور زبان پہ کیا ہے؟ قسمہ۔ تو منافق قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان کے پیو نے سب سے پہلے قسم اٹھائی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم علیہ السلام کو اس نے قسم اٹھائی، اور حضرت حوا دونوں کے سامنے اس نے کہا میں قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ تم درد کے بعد سے اللہ نے روکا ہے نا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے دونوں، تو اللہ نے اس لیے روکا ہے، یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، یعنی کبھی بھی نہیں مرو گے، ہمیشہ ہی رہو گے۔ دو چیزیں ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور جو میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔
آدم سارے ابا جان کے آگے جھوٹ بول دیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں خیر خواہ ہوں، قسم اٹھا کے. تو پھر آگے دیکھ لو، آگے اس کی نسل ہے کہ حضور کے سامنے کیا علامت قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں اٹھا کے کہیں گے ان ارادنا الا الحسنى، ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے محبوب بھلائی نہیں، شیطان ہے ان کے اندر. یہ 3 چیزیں ہیں جس وجہ سے انہوں نے مسجد قباء کے خلاف ایک مسجد بنا لی ہے. اب کیا کرنا ہے، آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کیا ادھر اذان نہیں تھی؟ کیا ادھر نماز نہیں تھی؟ نماز تھی نا، اذان تھی نا، ادھر تقویٰ تھا نا اس میں. تو پھر اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ ادھر ہمارے کہتے ہیں جدھر اذان ہے ادھر چلے جاؤ. تو نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا ہے تو شیطان تیرے دل میں ہے، دنیا تیرے دل میں ہے، تو اندھا ہو چکا ہے. اگر ہر اذان کی بات ہوتی کہ جدھر سے اذان ہو وہاں چلے جاؤ، جدھر مسجد ہو وہاں چلے جاؤ، تو پھر رب نے کیوں منع فرمایا؟ وہ بھی تو مسجد تھی اور وہ بھی کلمے پڑھنے والے تھے، وہاں بھی اذان تھی، وہاں بھی نماز تھی، پھر رب نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا مسجد تو تھی، نماز تو تھی، ظاہری تقویٰ تو تھا، لیکن دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی، دل میں اللہ کا ادب نہیں تھا اور ادب مصطفیٰ نہیں تھا. تو رب نے بتا دیا جس دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو اور میرا ادب نہ ہو اور دل کا تقویٰ نہ ہو، وہ ظاہری تقویٰ ہو، وہ مسجد بنی بھی ہو، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد زرار ہوتی ہے، وہ مورچہ ہوتا ہے. تو اس میں اللہ پاک نے جانے سے منع فرما دیا. لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ محبوب اس میں کھڑے نہیں ہونا، اس میں ابدا، کبھی بھی. ساتھ کیا فرمایا؟ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. اب مجھے بتاؤ، ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں، اللہ تو فرماتا کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. تم نماز پڑھنے کا پوچھ رہے ہو، رب تو کہتا کبھی محبوب جانا ہی نہیں ادھر، منع کر دیا، کہا کھڑے نہیں ہونا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ان کی مساجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں.